اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے اگلے 3 دنوں کے لیے قبل از وقت گرفتاری ضمانت جاری کی ہے، جس کے بعد انہیں 3 دنوں تک پولیس گرفتار نہیں کر سکتی۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا کو یہ جانکاری دی۔ پروٹیکٹیو ٹرانزٹ بیل کے لیے اور ڈبل بینچ نے خان صاحب کا کیس سنا اور ان کو جمعرات تک کی ٹرانزٹ پروٹیکٹیو بیل انہوں نے الاؤ کر دی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پہلی ہی فرصت میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں پیش ہوں گے۔ انہوں نے دفعات لگائی ہیں 780A، وہ اس میں جو وکلاء تھے پی ٹی آئی کے، ان کا یہ موقف یہ تھا کہ یہ جو سیکشن ہے دہشت گردی ایکٹ کی، یہ اٹریکٹ نہیں کرتی ہے، باقی پروسیکیوشن سائڈ سے ان کا یہ موقف تھا جی کہ یہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ آگے جا کے جو کیس ہوگا، فردر جو بیل ہوگی، یہ ضمانت کروائیں گے تو ضمانت کا جو میرٹ کے اوپر جو فیصلہ ہوگا، وہ ان کا جو موقف یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ابھی تک یورپی یونین کو 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے کی تجویز کا جواب نہیں دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے ابھی تک یورپی فریق کی تجویز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کنانی نے کہا کہ مذاکرات کو اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ امریکہ تجویز کا جواب نہ دے۔ واضح ہے کہ ایران نے گزشتہ منگل کو کہا تھا کہ اس نے عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ایک حتمی روڈ میپ کے طور پر ایک تحریری جواب کو جمع کرایا ہے۔ اینجای کار خب هنوز از سوی طرف مقابل مشخصاً دولت آمریکا پاسخی به پیشنهادات طرف اروپایی دریافت نکردیم. ما زمانی میتونیم از نتیجه بخش بودن این مرحله از مذاکرات صحبت بکنیم که طرف اروپایی اعلام بکنه که پاسخ طرف امریکایی رو هم دریافت کرده. تا این زمان هنوز چنین اتفاقی رخ نداده. موضوع انتقام از قاتلان سردار سلیمانی فراموش شدنی نیست و قابل مصالحه و سازش نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران از همه در واقع امکانات خودش استفاده خواهد کرد که قاتلان این سردار رو به در واقع محکمه عدالت بسپارد و در این زمینه با جدیت و مسئولانه عمل خواهد کرد. این موضوع هیچ ارتباطی به موضوع مذاکرات رفع تحریم ها نخواهد داشت. قطر نے حال ہی میں کم از کم 60 غیر ملکی ورکروں کو گرفتار کیا جنہوں نے کئی ماہ تک بغیر تنخواہ کے کام لینے کے خلاف احتجاج کیا، اور ان میں سے کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ احتجاج 2022 کے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے کیا جا رہا ہے، جس کی میزبانی میں اب صرف 3 ماہ بچے ہیں، اور قطر کو ٹورنامنٹ سے قبل اپنے لیبر کے طریقوں پر شدید بین الاقوامی جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ دیگر خلیجی عرب ممالک کی طرح قطر میں بھی غیر ملکی مزدوروں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات کرنے والی لیبر کنسلٹنسی کے سربراہ نے کہا کہ اس قدم سے حراست میں لیے گئے کارکنوں کے ساتھ سلوک کو بہتر بنانے کے قطر کے وعدوں پر نئے شکوک پیدا ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ رواں سال نومبر میں قطر میں شروع ہوگا۔ We learned of this video filmed in central Doha, the capital of Qatar, showing a group of workers basically in what looked like in the middle of a traffic jam and a lot of cars honking, but as far as we can tell, peacefully protesting. And then one of our team in Qatar interviewed one of those striking workers, and we discovered the same day that the reason why these workers were striking was to have not been paid for several months, and that in fact this was the second time they had gone on strike in the last 12 months. This is really the reality coming out, and that because the tournament is scheduled to take place, Qatar's got it, that they go, well, you know what, they can't take it away from us now, so we'll just take things forward the way that we'd like to. عراق کے شہر کربلا میں شیعہ شرائن کی چھت گرنے سے ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
हुक्काम ने कहा कि मलबे से 6 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। दरअसल मिट्टी का बड़ा तुदा मजार की छत पे गिरा और छत टूट गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। सिविल डिफेंस ने बताया कि मरने वालों में 4 खवातीन, 2 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। باشرنا باعمال الانقاذ اليدوي لانه اكو اشخاص يعني اكو كلام بيننا وبينهم، فخوفا على حياتهم ما استخدمنا اي آلية، استخدمنا البحث اليدوي عن طريق المعاول وعن طريق اجهزة بسيطة. الحمد لله والشكر انقذنا شخص الساعة 9 مساء، والساعة 5 وربع فجرا انقذنا الشخص الثاني. قبل فترة قالوا لي انه هذا البناء احتمال وراه انهيار، احتمال وراه انهيار، فهسه حصل الانهيار واحنا دفعنا الثمن بسبب المستثمر وبسبب تواطؤ المحافظ.